رحمۃ اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم نادر علیہ الحرم وجد وقل تقاشم الواقف كل عمل مقابل سيد النبي بعظمتك يا الله يا الله يا الله كل قوتك يا محمد يا محمد يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله اللهم كل وليك الحجة بن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا علينا حتى تسكنه أرضك وأن تمتعه فيها طويلا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعوت تاجر امامی زمان علیہ السلام کے لیے ان کے باوازی بلند الصلوات. جو اللہ کی پیچھے تشریف فرمایا تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ مجلس کا آپ ہی تھوڑا سا جانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اور دیگر صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات. محمد والے محمد کی ذات پہ ایک مل کے صلوات پڑھیں جیسے آل محمد لائے کے صلوات. سنگ محترم ارباب دانشور اہل علم حضرات، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، مشہور و معروف آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن، محشر والے دن ہر شخص کو اس کے ایمان کے ساتھ پکارا جائے گا. ہر بندہ محشر والے دن، آج ہم سوچتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ ہمارا حشر کیسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ قیامت والے دن، محشر والے دن آپ نے پریشان نہیں ہونا. ترجمے میں بڑا لطف آئے گا اگر آپ توجہ فرمائیں گے کہ
کہ میں یہ کہوں گا کہ جس کا جیسا جیسا امام ہوگا، جس کا جیسا جیسا امام ہوگا اس کا حشر بھی ویسا ہوگا۔ اگر امام ظالم ہوگا تو پھر اپنے حشر کو خود دیکھنا، اور اگر امام عادل ہوگا، امام جنت کا سردار ہوگا، جس کے لیے پیغمبر فرما دے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ اگر امام ہو ہی جنت کا سردار۔ اب کہا کہ ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر امام انصاف پسند ہوگا، اگر امام جیسا ہوگا ویسا حشر ہوگا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن کے دامن کو ہم نے تھامنا ہے، یہ ابھی وقت ہے، ہمارا اختیار میں ہے کہ جس کو منا لیں، کیونکہ کامیابی تبھی ہوگی جب آپ کا امام کامیاب ہوگا۔ اب فرق یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو خود امام بنایا گیا، ایسے ہی ہے نا، جن کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی بڑی شخصیت کسی کو امام حسن علیہ السلام کہہ دے کہ تم تو ہمارا غلام زادہ ہے، وہ پریشان نہ ہو کے تاکہ کہے کہ میں اپنے باپ کو بتائے، اور باپ بھی فخر سے کہے کہ جا کے لکھوا کے لے آ، اور صرف لکھوا کے نہیں لے آنا، میری فجائے کفن کے اندر رکھنا، میری قبر کے اندر رکھنا، تو پتہ چل گیا لکھ کے دینے والے اور ہیں، لکھوانے والے اور ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان لائے، آج کوئی پابندی نہیں ہے، جس کو مرضی مانو، لیکن پتہ تو چل جاتا نا کہ یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، اس کا اثر ابھی نہیں پتا چلے گا۔ اور اسی لیے آپ ہم تو الحمدللہ سورہ الحمد اللہ ہم سے خود پڑھوا رہا ہے، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم پڑھے یا نہ پڑھے سورہ الحمد جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر بندے سے اللہ خود پڑھوا رہا ہے۔ پریشان ہو گیا، لگتا آپ نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں نا؟ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ الحمد مکمل کرنے کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ دعا منگوا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اس کے دو ترجمے ہیں، ایک ترجمہ ہم کرتے ہیں، ایک ترجمہ بڑا اہل سنت کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، یہ ان کا ترجمہ ہے، کوئی پابندی نہیں ہے مجاہد بھائی، ہم منع نہیں کر سکتے، جو مرضی کرو، لیکن ہمارا ترجمہ کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں ثابت قدم فرما۔ یہی بھائی اگر آپ کی توجہ ہے تو ذرا غور کر لیں کہ 100 سال کا بندہ ہو جائے اور مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے یہ سورہ الحمد پڑھ رہا ہے، تو اس نے یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا۔ بھئی جس کو مرنے سے ابھی پہلے تک ایک لمحے پہلے تک جب صراط مستقیم ملا ہی نہیں، بول آپ کو سلامت رکھے جو بیدار رکھے، بھئی مرنے سے پہلے جس کو نہیں ملا تو پھر کیا ملے گا؟ کیا مرنے کے بعد صراط مستقیم ملے گا؟ وہ کہتے ہیں الحمد کے بعد نماز میں پڑھتے ہیں آمین، اور ہم کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ یا اللہ ہم صراط مستقیم پر ہیں مگر ہمیں ثابت قدم فرما۔ اور یہی وجہ کہ سورہ الحمد کے بعد اور ایک مرتبہ پیغمبر اسلام خطبہ ارشاد فرمائے تھے، اور اس کے دوران آپ نے بتایا کہ آپ جانتے ہیں کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ ایک بندہ اس سے کھڑا ہو گیا کہ ہمیں تو پتہ نہیں کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ اس وقت نبی فرماتے ہیں بیٹھ جا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات مسجد میں ہے، آپ نے علیہ السلام جب مسجد میں پہنچ گئے اس بندے کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ پہلے جو سوال
ہمیں ہونے سے جان چھڑانا پڑتی ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نے خدا بندے عالم خود فرما رہا ہے کہ یہ ہر بندے کو امام کے ساتھ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو بندہ اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانے گا وہ جہالت کی موت مر جائے گا۔ اب کیا مطلب ہے؟ پہلے عالم کا وہ جاہل ہو جائے گا نہیں، کہا وہ گمراہی کی موت مرے گا۔ اب گمراہی جانتے ہیں کہ جو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، مانا اعمى في هذه الامه وهو اعمى في الاخره، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس دنیا میں اندھے سے کیا مراد ہے؟ کیا وہی اندھا جس کو نظر نہ آتا ہو؟ وہی اندھا نہیں، اس کی تعبیر امام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ اندھا نہیں ہے، اس سے مراد وہ ہے کہ جو راہ سے ہٹا ہوا ہے، جو اس دنیا میں گمراہ ہے، آخرت میں بھی اس کا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ تو جس کا امام تم بناؤ گے، اب سب کی عمر کے سبب پر دکھا فرمایا کہ سیرت و سنت کے لیے بات ہے بنانا سلام۔ ایک ایسی سے بات پڑے محمد والے محمد کی شان دے۔ تو امام آج ہم نے امام ان کو مانا ہے جن کو اللہ نے منوایا ہے۔ اپنی مرضی کا اگر امام بنائیں گے تو دو امام ہیں، ایک جو انسان کی ہدایت کرتا ہے، ایک انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نمائندے تھے، فرعون اپنی طرف سے خود امام بن گیا، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ ہم جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نجات پا جاؤ گے اگر میرے ساتھ آؤ، کہا کہ ہم ویسے نہیں جا سکتے کہ جب تک دریا سمندر کے اندر کیا ہے، ہم سب کے لیے علیحدہ راستہ نہ بنا ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ 12 راستے بنائے گئے۔ جناب موسیٰ نے، نبی نے 12 راستے بنا کے 12 قبیلوں کو نجات دے دی، تو کیا 12 ہم ایک قوم کو نہیں بچائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کا اللہ کا نمائندہ نبی ہے، وہ لوگوں کو نجات دلا رہا ہے، لیکن فرعون کا لشکر ہلاک ہو گیا۔ بتا دیا اللہ نے کہ جو ہمارا نمائندہ ہوگا وہ تمہیں بچائے گا، وہ نجات تک پہنچے گا، لیکن اختیار تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب مولا کائنات خانہ کعبہ سے باہر آئے تو پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ گاڑی پڑھو بھائی، ابھی آ رہے ہیں، خانہ کعبہ سے ابھی باہر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کا نبی کلام پڑھو۔ تو اس وقت قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا، مگر علی علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ قرآن پڑھو، زبور پڑھو، انجیل پڑھو۔ تو بتا دیا کہ وہاں سے پڑھ کے آتے وہ اور ہوتے ہیں، تو یہاں سے پڑھ کے آتے وہ اور ہوتے ہیں۔ یہ کہا اس لیے ایک بڑی شخصیت نے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ جو ہلاکت سے بچانے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں آل محمد کی ذات، اور جن کو ہم نے مانا ہے وہ رسول اللہ کو جب اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ اسلام کی تبلیغ کیجیے، تو آپ نے جب تبلیغ کا حکم آیا تو آپ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس رہتے ہیں۔ یہ آپ پر شان ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن نے کیا فرمایا؟ علام یزید کا یتیمن تھا، اہل عقیل جب تو یتیم تھا تو کیا تیری پرورش میں نے نہیں کی؟ پرورش جناب ابو طالب علیہ السلام کا ہے۔ تو جناب اللہ کہہ رہا ہے کہ پرورش میں کر رہا ہوں، تو اللہ نے جناب ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہا،
اور جب جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رسول اللہ رہتے تھے تو ادھر سے حکم آیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اقرباء کو ڈراؤ، ہدایت کرو، دین کی طرف ان کو بلاؤ۔ تو اس وقت دعوت کا اہتمام ہوا، دعوت العشیرہ کے نام سے جو مشہور ہے، کہ اس دعوت کا جب اہتمام ہوا تو دعوت کہاں پہ رکھی ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں۔ اب ذرا سوچو کہ اللہ کا جب اپنا گھر بھی موجود ہے، اپنے گھر میں دعوت کیوں نہیں رکھی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب اللہ کا اپنا گھر بھی بتوں سے خالی نہیں تھا، اگر مکہ میں کوئی گھر تھا تو ابو طالب کا بتوں کے پاس تھا۔ نعرہ حیدری! کیا فرمایا؟ دعوت کا اہتمام ہوا، پہلے دن کہا، دوسرے دن پھر بلا، تب تیسرے دن اب جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ تو چلے جاتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں سن رہے۔ اب فرمایا کہ آج گفتگو پہلے ہوگی اور کھانا بعد میں ہوگا۔ جب سب آئے جمع ہو، 40 کے قریب بنی ہاشم لوگ جمع ہوئے، تو اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک اچھی نعمت لے کر آیا ہوں، اسلام لے کر آیا ہوں، جس میں تمہاری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ کوئی ہے جو آج میری اس نصرت میں، اس معاملے میں میری مدد کرے، تاکہ وہی کل میرا جان نشین بھی ہوگا، میرا وزیر بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ جب کوئی نہ اٹھا تو علی علیہ السلام اٹھنے لگے۔ پیغمبر اسلام نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا علی بیٹھ جاتا۔ دوسری مرتبہ حجت تمام کی، کوئی نہ اٹھا، تیسری مرتبہ پھر عجب نہیں کہ میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ رسالت کا دعویٰ آپ کریں، تصدیق رسالت میں کرتا ہوں، امام جماعت آپ کریں، امام امت میں کرتا ہوں، قرآن کا لفظ آپ بتائیں، تفسیر قرآن میں کرتا ہوں، خطبہ دار اسلام آپ کریں، علمدار اسلام میں کرتا ہوں، رحمت کی تصویر آپ کریں، غضب کا منظر میں کرتا ہوں، تو شکری کا حکم آپ تو شکر میں بنتا، شاعر علم آپ پڑھے، بابر علم میں بنتا، شاعر حکمت آپ پڑھے، بابر حکمت میں بنتا، نبی آپ بنے، مسیح میں بنتا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے جب علی علیہ السلام نے کہا کہ انا احاضر یا رسول اللہ، کہ میں حاضر ہوں، اس وقت پیغمبر اسلام نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہاں حقیق اور مدنی مدنی میں بڑی علیکم السلام علیکم ورحمۃ کہ آج کے بعد تمہارے درمیان میں میرا چچا نام بھائی، یہ میرا جانشین بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے، تمہارے اوپر اتھارٹی کی بات کو سنو۔ اور جب فرمایا کہ حقیق اس کی اطاعت کرو، اب قرآن اللہ کا فرمایا یا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولل الامر کی اطاعت کرو۔ تو پتہ چل گیا کہ جس دین اسلام میں اللہ اور رسول کی اطاعت واجب ہے، اسی دین سے علی کی اطاعت۔ اور یہ امام اس کا تعلق کام ہے، یہ امام صرف دنیا میں نہیں، جس کا امتحان دنیا کے اندر ہر بندے کے اندر، لیکن نجات اس سے ملے گی جس کا امام صحیح ہوگا۔ اب جناب حور علیہ السلام کو لکھو کہ جناب حور علیہ السلام نے چند لمحے میں اپنے امام کو تفریح کیا، ایسے ہی کہ پہلے کس راستے میں جا رہا تھا، لیکن تب سوچا کہ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے، ایک طرف اپنی زندگی ہے، ایک طرف اپنی ذلت ہے، ایک طرف آخرت ہے اور ایک طرف جہنم ہے۔ اپنے آپ کو دونوں راستوں میں پاتے ہوئے فوراً نے فیصلہ کیا کہ مجھے امام حق کے پاس جانا چاہیے، اس امام کے پاس جانا چاہیے جو اس وقت موجود ہے، جو جھوٹا باطل امام ہے، جو سچا امام ہے، اور وہ سچا امام امام حسین علیہ السلام ہم لوگ نبوت کا سوال، جس
देखो पैगंबर आते बेटे का तारुफ कराते थे, मुसलमानों पहचान होती है हुसैन। और आज हम जिस इमाम का जिक्र कर रहे हैं, इनकी जिंदगी का तो आला की शान गरीबत जो था, ये दुनिया लाती है कि आज भी बाकी है। करबला के बचता जनाबे ज़ैनब और सैयद सज्जाद तो हर मंजिल पे जनाबे ज़ैनब की जगह। वो बीवियां करबला तक इस बात पे आई थी, जो बीवियां अपने घर से बाहर नहीं जाती थी, वो बीवियां अगर आई तो दीन को बचाती, दीन पे आले मोहम्मद का बड़ा सच हुआ। और करबला में जब आका हुसैन ने इस तरह सा बुलंद किया था, हद में नाम सही दरसल्लाह कोई है मेरी मदद करने वाला, अनदर करबला के अंदर इमाम हुसैन के तरह का जवाब आप भी देते हैं, लेकिन जनाब के असर के जनाब मेरे इस तरह सा सुना, अपने आप को झूले से हिला दिया और इस तरह का इनाम के अंदर एक बहरान करता हो गया। तो इमाम पूछते हैं कि क्या हुआ? और आपने सरकासा बुलंद किया है, इस तरह आपको संभाल नहीं रहा। अल्लाह तआला से आतिश की आवाज़ें आ रही थी, तो जनाब अब्बास कहते हैं आका ये आवाज़ें आप सुन रहे थे, तो सजाद से आवाज़ें आ रही है, कहा मैं आवाज़ें तो सुन रहा हूँ, ये जो अल्लाह की समय आ रही है, अल्लाह को जो दिल को न फरमाते हैं, अब्बास कहते हैं जाते हो, आप जब अभी आपकी माँ सब कुछ मिला, फिर अब्बास के दिल में जो था, और मेरे बच्चे आतिश की समय अल्लाह को तुमने क्या जवाब दूंगा? अब्बास अभी फिक्र नहीं करो, अब्बास जब तक तुम मौजूद हो, इन बीवियों को आत्मा सहारा है। अगर शब आशूर की फिक्र बदल तमाम बीवियों को बुलाया था, ऐ बीवियों मेरे पास आकर गाने अब्बास ने कहा, ऐ बीवी ज़ैनब से वादा कर परेशान ना, जाकर अब्बास मौजूद है, मैं आपके पर धोखा खा गया, अरे मेरा वादा करते जाने अब्बास मैंने जो वादा किया था ताबीर कर दिया, ऐ बीवियों मुझे माफ करना, मैंने आपसे पर्दे का वादा किया था, मेरा अब्बास मौत की इजाजत मांग रहा है। अदालत जनाब अब्बास को पहले इजाजत ना मिली,
gunakan selawat. Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra.